جراح بن ملیح کہتے ہیں، میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا، میرے پاس ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70,000 حدیثیں ہیں، جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، برائی کر بیٹھو تو پھر نیکی کرو۔ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں انہیں خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ عمل کرتے رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا کرتے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ سیدنا عباس بن ابو مطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ سیدنا ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور نہ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور کافر لوگ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور نہ نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے، پھر اتنا وقت ہوتا کہ بنو حارثہ بن حارث کی طرف جانے والا جاتا اور غروب آفتاب سے پہلے لوٹ آتا۔ یہ اتنا وقت ہوتا کہ آدمی اونٹ کا نہر کرتا اور غروب آفتاب سے پہلے اس کا گوشت بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے، اور جب مکہ کی طرف نکلتے تو درخت کے پاس ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔